بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ جی ہاں ناظرین، بہت سے لوگوں نے اور آج کل حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ خاص ویڈیو جو شادی کے لیے، شادی ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ جب بچے اور بچیوں کی شادی ہونے لگتی ہیں تو پھر بہت سے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دوران شیطان کے حملے ہوتے ہیں، اور شیطان ظاہر خود تو نہیں ہوتا، وہ انسانوں کے ہی روپ میں ہوتے ہیں جو انسان کو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ شادی نہ ہو۔ اب چونکہ ماں باپ اس بات سے بہت پریشان ہیں کہ ہماری بچیاں ہیں، بچے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، اور شادی کے لیے آج یہ خاص ویڈیو میں ڈال رہا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ اللہ پاک نے سورہ کوثر میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جس سے آپ ہر حاجت پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے، ویڈیو میں ٹائم چاہیے کہ آپ کو سمجھا سکیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو لمبی ہے تو اس کا مقصد آپ کو صرف سمجھانا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ شادیاں ہوں، اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچی کی یا بچے کی آپ شادیاں کرتے ہیں، کسی کو جن پڑ جاتے ہیں، کسی کو بھوت پڑ جاتے ہیں، اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فون پر ہی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، منگنی ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، اور کسی کے رشتے ہی نہیں آتے بھی ہیں تو پسند نہیں آتے۔ آپ اپنی پسند کا کرنا چاہیں، گھر والوں کی پسند کرنا چاہیں، ہر لحاظ سے ہر معاملے میں اللہ کی مرضی ہونا لازمی ہے۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا آپ کا ہرگز کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کسی بھی اور ذریعے کے ذریعے زبردستی، جبکہ اللہ راضی نہیں، اور تم نے شادی کر لی، تو پھر ہوگا کیا؟ اس کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے، انتہائی برا، خوفناک۔ اس لیے جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کا آغاز بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں جی چاچا نہیں مان رہا، چاچی نہیں مان رہی، ادا پیو نہیں مان رہا، ادی ماں نہیں مان رہی، ادا پیو راضی نہیں، ادا بھائی راضی نہیں۔ کسی کو بھی راضی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو راضی کر لو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھلا کون ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مسئلہ حل کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ واحد اللہ ہے کہ جس چیز کا ارادہ فرما دے اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا افسوس کہ اس پر ایمان ہم کہتے تو ہیں لیکن ہمارا کامل ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے ہمیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بڑی وظیفے کیتے، بڑی دعاواں کیتے، جی ساڈا کام نہیں ہویا، اسی تھک گئے ہیں دعاواں کر کر کے، نعوذ باللہ دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں۔ یہ حال ہے آج کل مسلمانوں کا بھی، اور یہ یہاں پہ میرے استانے میں لوگ کہہ کے جاتے ہیں کہ جی ہم تھک گئے ہیں دعائیں کر کر کے، وظیفے کر کر کے، شادی نہیں ہو رہی، تنگ آ گئے، کیا کریں بھئی؟ ہم کیا کریں؟ اللہ کو راضی کرو۔ ہم تو تمہیں بتا سکتے ہیں نا کہ یہ پڑھو، اور کس طرح پڑھنا ہے یہ تو سمجھو۔ اب آپ نے شادی کرنی ہے اپنی مرضی سے، اپنی پسند کی، گھر والوں کی پسند کی، رکاوٹیں بے شمار ہیں،
सब रुकावटें दूर हो जाएंगी, सब रुकावटें इंशाअल्लाह अजीज दूर हो जाएंगी। यकीन रखो इस बात पर कि सूरह कौसर जिसमें है कि बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। आपके और आपके चाहने वालों में कोई भी रुकावट डालता है वो आपका दुश्मन है, उसको आप अपना दुश्मन समझते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे आपका दुश्मन दूर हो जाएगा। और उसके बाद अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह को राज़ी कर लो। इशा की नमाज के बाद 70 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ सूरह कौसर पढ़ें, पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इसका परहेज़ सिर्फ ये है कि आपने झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, हराम नहीं खाना, सर पे दुपट्टा रखना है, अल्लाह के हुक्म को मानना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। 21 दिन का ये वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी शादी होकर रहेगी। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।